کوششیں ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. اللہ نے اپنے حقوق بیان کیے، اپنی توحید، والدین، رشتہ دار، یہ تمام حکام بیان کیے. اب اللہ تعالیٰ اور مزید دیگر انسانوں کے حقوق اور سوسائٹی کے حقوق بیان کر رہے ہیں کہ معاشرت کے کیا حقوق ہیں. اور خاص طور پر عرب میں جو اولاد کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی وہ یہ کہ بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو اسپیشلی اس حکم کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. بعض رات اس طرف گئے یا مطلق اولاد مراد بیٹے ہوں یا بیٹیاں، لیکن ہم جو ہسٹری دیکھتے ہیں اور جو قرآن و سنت میں دوسری جگہ دیکھتے ہیں وہ یہی کہ وہ بیٹیوں ہی کو قتل کیا کرتے تھے. بعض دفعہ عار کی وجہ سے کہ بیٹی ہے تو لوگوں میں ذلت کا ذریعہ بنے گی، یعنی لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اور بعض دفعہ اس لیے کہ بھئی کھلانے کو گنجائش نہیں ہے، تو ظاہر ہے بیٹے کما کے کھلاتے ہیں، بیٹیاں کما نہیں سکتی تو وہ تو بظاہر سوسائٹی پہ بوجھ بنتی ہیں اور ان کو خود کھلانا پڑتا ہے. تو اس لیے زیادہ راجہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی جو مفسرین جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے بیٹیاں ہی مراد ہیں. تو بیٹیوں کو دو وجہ سے قتل کیا جاتا تھا. دونوں طرح کے قتلوں پہ اللہ نے پابندی لگائی، ایک غیرت کے نام پہ اور ایک قتل غربت کی وجہ سے. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو. یہاں بیٹیوں کو اولاد سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ اولاد کے لفظ میں ایک محبت اور شفقت ہے. تو بیٹی کے لفظ میں عرب کے لیے محبت نہیں تھی جب اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا. اس وقت عرب کے لیے بیٹی کے لفظ میں محبت نہیں تھی. تو اللہ نے کہا اولاد ہے تمہاری، تو جیسے بیٹا تمہاری اولاد ہے تو بیٹیاں بھی تمہاری اولاد ہیں. تو اپنی اولاد کو کون اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ اور ان کو بھی رزق دیں گے. تو کیا مطلب؟ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو رزق کا وہ پہلے سے انتظام کرتا ہے، تو وہ ماں باپ کو بھی رزق دے گا اور اولاد کو بھی رزق دے گا. یہ خوب سمجھ لیں اس قسم کی جتنی بھی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم یہ کریں گے، تو یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں. یعنی اگر ہم چاہیں گے تو ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ چاہے گا تو، اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں چاہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رزق کے ملنے یا نہ ملنے کا مدار اولاد کے پیدا ہونے یا نہ ہونے پر نہیں ہے، وہ ہماری چاہت پر ہے. تو اگر تمہارے اولاد پیدا نہیں ہوئی تو بھی ہماری چاہت پہ تمہیں رزق ملے گا. ہم چاہیں گے تو دیں گے، نہیں چاہیں گے تو بغیر اولاد والوں کو بھی بھوکا مار دیں گے ہم. اور اگر ہم نے نہیں چاہا تو اولاد پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں دیں گے. تو یہ جو رزق کے میں تم نے جو یہ سمجھ بیٹھے ہو نا کہ بچے پیدا ہوں گے تو رزق کی کمی ہوگی، یہ تمہاری حماقت اور بے وقوفی ہے. رزق کی کمی یا رزق کی کثرت کا مدار اللہ کی چاہت پر ہے. تو آپ اللہ سے لڑ کے روزی نہیں لے سکتے. اللہ سے لڑنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے حکم کی مخالفت کر کے اللہ سے کیسے آپ روزی لے سکتے ہو؟ تو اللہ کے حکم کی مخالفت کیا ہے کہ اولاد کو روکنا یا اس کو قتل کر دینا. تو ان آیت کی روشنی میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جیسے بچے کو قتل کرنا حرام ہے پیدا ہونے کے بعد، اسی طرح حمل کو غربت کے خوف سے روکنا بھی حرام ہے. کیونکہ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے رزق دینا یا رزق نہ دینا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تو اس میں اگر تم اسلام کے حکم کو یا اللہ کے آرڈر کو فالو نہیں کرو گے اور یہ سوچو گے کہ بھئی رزق کہاں سے آئے گا، بچہ کھائے گا کہاں سے، تو اس کا مطلب خدا سے لڑ رہے ہو. تو یہ ایک حماقت والا کام کر رہے ہو، کیونکہ رزق تو اللہ کی مرضی، وہ تمہیں دے یا نہ دے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عنوان استعمال کیا. ہاں سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ یوں کہہ دیتا نا کہ میں چاہوں گا تو رزق دوں گا. اس میں چاہنے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ وہ چاہنے کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ تاکہ امید غالب ہو. علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو آیات ہیں نا ان کی تفسیر میں ایک بات لکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں اشارہ ہے کہ جس کے اولاد ہوگی اس کے میں رزق کی برکت کا امکان زیادہ ہوگا، جس کے اولاد نہیں ہوگی اس میں رزق کی برکت کا امکان کم ہوگا. کیونکہ اس کے لیے اللہ نے الفاظ استعمال کیے اولاد والوں کے لیے. جو بے اولاد ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، یا جو اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے ہیں ان کے لیے استعمال نہیں کیے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہے. تو اس آیت کی روشنی میں تمام فقہا کا اتفاق ہے، اور یہ مضمون دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ انتہائی غربت میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تزوج الودود الولود کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے اور محبت کرتی ہو،
یہ اس موقع پہ نبی نے فرمایا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب صفہ کے لوگ جن کے پاس ایک لنگوٹی نہیں ہوتی تھی جس سے ایک آدمی اپنا پورا سطر چھپا لے، ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھا کرتے تھے، اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں حکم دے رہے تھے کہ اولاد ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد تمہیں کثرت سے دے۔ تو آپ سوچئے اس شدید ترین غربت میں اسلام نے بچوں کی کثرت کی ترغیب دی ہے، تو آج جو کھا کھا کے مر رہے ہیں لوگ اور ناشکرے لوگ، اس قدر خدا نے رزق کی فراوانی دی ہے، اور میں کروڑ پتی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ نسل نہیں بڑھاتے کہ ان کے خرچے ہم کہاں سے پورے کریں گے۔ تو یہ آپ اندازہ لگاؤ کہ کس قدر خدا کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے، یعنی گویا بزبان حال اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے بیسک خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کا کیسا قہر آئے گا کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی وہ مجھ پہ توکل کرتے تھے اور نسل بڑھاتے تھے، اور تمہیں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو، ہزار ہزار گز کے بنگلے تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور تم اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ آج کل ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ جتنے بڑے مالدار کے گھر میں گیا ہوں نا، گروتھ ریشو ان کا اتنا ہی کم ہوگا، جتنا بڑا گھر ہوگا بچے اتنے ہی کم، اور غربا اور مساکین کے ہاں میں نے دیکھا ان کے ہاں نسل زیادہ ہوتی ہے، اولاد زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ خوشنما نعرے جو فیملی پلاننگ والوں نے لگائے ہیں اور آج ہمارے دینداروں میں بھی رائج ہو گئے ہیں، یہ بدبودار نعرے ہیں، یہ سیکولر قوتوں کے نعرے ہیں، یہ ملحدوں کے نعرے ہیں، یہ ان لوگوں کے نعرے ہیں جنہوں نے خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے، یہ ان کی کیلکولیشن ہے، اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیں۔ تو آپ کی اولاد ہو یا نہ ہو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس نظریے سے اگر متاثر ہیں اور آپ اس کانسیپٹ سے اگر متاثر ہیں تو یہ قیامت کے دن یہ آپ کے گلے پڑ سکتی ہے۔ یہ چیز اسلام میں عقیدے کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے، تو یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ واضح آیتیں، نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ تو پیدا ہونے کے بعد قتل ہے نا، تو وہ تو واقعی ظلم ہے۔ تو بھائی اگر عقل سے دیکھیں تو بظاہر وہ بھی ظلم نہیں ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوا، میرے پاس اپنے کھانے کو روٹی نہیں ہے، یہ بھی بھوکا ننگا گھومے گا اور سوسائٹی پہ بوجھ بنے گا، تو ایک سیکنڈ میں اس کو مار دیتا ہے۔ تو عقل کے آپ اگر موشگافیوں میں جائیں تو اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے بہت سے مالداروں سے سنا ہے کہ غریب کو تو مر جانا چاہیے، اس دور میں رہنا ہی، زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیچارے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ تو یہ فضول قسم کی باتیں ہم نے بہت سنی ہیں، بہت یہ لوگوں سے اس طرح کی باتیں کہ غربت تو پھر خودکشیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے سے پیسہ چھن جاتا ہے، تو چونکہ ان کی نظر میں غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو آج ساری دنیا دولت، قوت، پیسہ اور ان چیزوں کو فوکس کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ توکل کو فوکس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توکل کی ترغیب دیتے ہیں کہ دینا ہوگا اللہ اسی طرح تمہیں دے دے گا، نہیں دینا ہوگا تو ایک بچہ بھی تمہارا نہیں ہوگا اور تم سے رزق چھین لے گا۔ تو اس میں اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل کرو، تو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ عورت کا ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا یہ بھی اس جرم میں داخل ہے، وہ بھی قتل نفس میں آئے گا، خاص طور پہ جب بچے میں جان پڑ جائے 4 مہینے کے بعد، تو بچے کا حمل ضائع کرنا بالکل انسانی جان کے قتل کرنے ہی کے مترادف ہے۔ آج یہ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرنا یہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب عورت کی صحت خراب ہو، ڈاکٹر اسے کہہ دے کہ آپ کے بچہ پیدا ہوا تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے یا کچھ شدید ترین نقصان ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ عورت میں کوئی بیماری ہوتی ہے، تو اس کے بغیر اس کے لیے 4 مہینے سے پہلے حمل کرنا جائز نہیں، حمل گرانا جائز نہیں۔ یہ جو آج کل کہتے ہیں نا بھائی اتنے بچے ہو گئے تو خرچے ان کے پورے نہیں ہو رہے، ایک اور حمل ٹھہر گیا، تو ٹھہر گیا، آپ اس کو گرا نہیں سکتے۔ باقی حمل روکنا کن صورتوں میں جائز ہے؟ ایک ہے ٹھہر جانا، ایک ہے روکنا۔ ٹھہرنے کے حکام تو میں نے بتا دیے، ٹھہرنے کے بعد کیا؟ روکنا جو ہے وہ بھی اس نیت سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے، تو اس نیت سے روکنا بھی حرام ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ غربت کے خوف سے یا مہنگائی کے ڈر سے حمل روکنا بھی حرام ہے۔ باقی کوئی معقول وجہ ہو، جیسے سفر پہ جانا ہے، کسی نے اپنی زوجہ کے ساتھ سفر پہ جانا ہے، اس کو پتہ ہے اگر حمل ٹھہر گیا تو سفر میں بہت مشکلات ہوں گی، تو یہ کچھ ایسی کوئی معقول اگر ریزن موجود ہو یا اس جیسی ملتی جلتی کوئی ریزن ہو تو پھر حمل روکنے کی شریعت میں گنجائش ہے۔ لیکن ترغیب بہرحال یہی ہے، تزوج الودود الولود، کہ ایسی عورت سے